کہانی کا نام بے وقوفوں کی بستی۔ ایک ایسی جگہ جہاں عقل ممنوع ہے۔ کہتے ہیں کہ بہت دور ایک جنگل کے پاس پہاڑوں کے پیچھے ایک عجیب و غریب بستی تھی، بے وقوفوں کی بستی۔ یہاں ہر بندہ فخر سے کہتا تھا کہ ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ پہلا دن الٹی عقل۔ ایک دن بستی والوں نے فیصلہ کیا کہ سورج اب رات کو نکلا کرے، کیونکہ دن میں گرمی ہوتی ہے۔ سب نے تالیاں بجائیں اور رات کو چمکتے سورج کی خوشی میں جشن منایا۔ سورج تو نہیں نکلا، لیکن وہ سب چمچے لے کر آسمان کی طرف لہرانے لگے تاکہ چاند کی روشنی جمع کر سکیں۔ دوسرا دن اونٹ کی پرواز۔ بستی کے سردار چاچا جگو نے اعلان کیا، آج ہم اونٹ کو اڑائیں گے۔ سب نے کہا، واہ واہ، زبردست، ہمارے سردار کتنے عقل مند ہیں۔ انہوں نے اونٹ کی کمر پر پتنگ باندھی اور چھت سے دھکا دے دیا۔ اونٹ نیچے گرا اور سب نے تالیاں بجا کر کہا، کتنی خوبصورتی سے زمین پر اترا۔ تیسرا دن عقل والا قیدی۔ ایک دن بستی میں ایک اجنبی آیا۔ وہ صاف ستھرا، سلیقے والا اور باتوں سے بہت عقل مند لگ رہا تھا۔ بستی والوں نے گھبرا کر اسے فوراً پکڑ لیا۔ سردار نے کہا، یہ تو خطرناک ہے، عقل کی باتیں کرتا ہے، بستی کو خراب کر دے گا۔ تو انہوں نے اس اجنبی کو کنویں میں قید کر لیا اور تالیاں بجا کر نعرہ لگایا، بے وقوفوں کی بستی زندہ باد۔ انجام، آئینہ اور انقلاب۔ اجنبی نے کنویں کے اندر ایک آئینہ رکھا۔ جو بھی پانی بھرنے آتا، اس میں اپنا چہرہ اور پیچھے کھڑا سمجھدار قیدی دکھتا۔ رفتہ رفتہ لوگ سوچنے لگے، شاید تھوڑی سی عقل نقصان دہ نہیں ہوتی۔ ایک دن بستی کی سب سے چھوٹی بچی ٹنکی نے پوچھا، اگر عقل ہری چیز ہے تو ہم سب ہنس کیوں رہے ہیں؟ جب غلطی کرتے ہیں تو روتے کیوں ہیں؟ جب نقصان ہوتا ہے؟ سناٹا چھا گیا۔ چند دنوں بعد بستی کے بیچوں بیچ ایک تختی لگائی گئی، ہم اب بے وقوف نہیں، اب ہم سیکھنے والے ہیں۔ اور تب سے بے وقوفوں کی بستی کہلائی۔ سیکھنے والوں کی نگرانی۔ سبق: جو ہنس کر اپنی بے وقوفیوں کو مان لے، وہ اصل میں عقل مند ہوتا ہے۔